بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی محمد انسٹیٹیوٹ حمد باری تعالی جماعت دوم کے لیے معاون معلمہ محمد۔ ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے ہم ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے لیے مختلف تصویریں لگائی گئی ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہماری زبان سے جاری ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کتنے حسین اللہ پاک نے درخت بنائے ہیں اس کائنات میں، اس کائنات کو ہریالی سے سجا دیا، اس کائنات کو ایسے نہیں چھوڑا، کہیں دریا بہا دیے، کہیں ہریالی اگا دی، کہیں خوبصورت پھولوں سے مزین کر دیا، آسمان پر طرح طرح کے پرندے اڑا دیے، جس آسمان پر چاند اور ستارے بنا دیے، جس سے آسمان جو ہے وہ خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ آسمان کی زینت جو ہے وہ ستاروں سے ہے، سورج سے ہے، چاند سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بھی بنا دیا۔ جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے بارش کی تو اللہ تعالیٰ ایک سبب بناتے ہیں بادلوں سے۔ پیارے بچوں، اللہ نے ہمارے لیے ہر طرح کی چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہمارے لیے ہر نعمت کا، ہر اپنی عنایت کا سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دینا میرا کام ہے، تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ تو بچوں، ہمیں اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی نظر آ رہی ہے، تو آؤ چلیں ریڈ کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ کو۔ دونوں جہاں کا تو ہے مالک، تو ہے رازق، تو ہے خالق۔ دونوں جہاں کا تو ہے مالک، تو ہے رازق، تو ہے خالق۔ چاند اور سورج تو نے بنائے، پھول اور پودے تو نے اگائے۔ چاند اور سورج تو نے بنائے، پھول اور پودے تو نے اگائے۔ دریاؤں کو دی ہے روانی، دریاؤں کو دی ہے روانی۔ کوئی نہیں ہے تیرا ثانی، دریاؤں کو دی ہے روانی۔ کوئی نہیں ہے تیرا ثانی۔ سیدھا رستہ تو نے دکھایا، تو نے ہمیں انسان بنایا۔ سیدھا رستہ تو نے دکھایا، تو نے ہمیں انسان بنایا۔ تیرا کرم، تیرا احسان، سب سے نرالی تیری شان۔ تیرا کرم، تیرا احسان، سب سے نرالی تیری شان۔ اللہ 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 اللہ۔ پیارے بچوں، اس نظم کے جو شاعر تھے انہوں نے
اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، بڑائی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمیں ہر چیز کی عنایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دی ہیں، ایک مکمل انسان بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس کائنات کو لے کر چلے۔ تو بچوں، ان پکچرز میں یعنی ان تصاویر میں ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کا کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہے، اس دنیا کو لے کر، اس کائنات کو لے کر چلنے والی، اس کائنات کو لے کر چلانے والی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس کائنات کو لے کر چلنے والا۔ دیکھیں کتنا حسین و خوبصورت منظر ہے۔ اب اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، لیکن ہمارے تو دماغ میں آئے کہ اس کو جو ہے وہ انسان نے مزین کیا، لیکن انسان کو عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو یہ کس نے بنوایا؟ اللہ نے بنوایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اشیاء بنوا دیے، لیکن سبب کس کو بنایا؟ انسان کو۔ یہ دیکھیں، یہ کتنا پیارا، حسین و خوبصورت منظر ہے۔ یہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ سب بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا ہے اس دنیا میں۔ سبزیاں بھی بنائی ہیں، پھل بھی بنائے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بنائی ہیں۔ ہم ہر طرح کی سبزی کھاتے ہیں، ہم ہر طرح کا فروٹ کھاتے ہیں، اور یہ ہماری ہیلتھ، ہمارے صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں دیکھیں بچوں کتنی پیاری اور کتنی مزیدار چیزیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر کتنی خوبصورت تتلی ہے، اور اس میں اللہ پاک نے کتنے پیارے پیارے کلر بھر دیے اور اس کو خوبصورت بنا دیا۔ تو یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اگر انسان ایسا بنانا چاہے تو وہ نہیں بنا سکتا۔ اب یہاں دیکھیں برڈس ہیں، پرندے، یہ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ ان کو اتنا پیارا ڈریس کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ واو کتنا پیارا منظر ہے، یہ کتنا حسین منظر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت یعنی جنت میں بھی ایسی دنیا عطا کرے، ایسی جگہ عطا کرے جس کو جہاں ہم دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہو جائیں۔ جیسے ہم دنیا میں اللہ کا منظر دیکھ کر اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے نہیں رک پاتے، خود کو نہیں روک پاتے، تو اسی طرح اللہ پاک ہمارے لیے جنت میں بھی ایسے اسباب پیدا کر دے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنے پیارے پیارے جانور بنائے۔ پہلے زمانے کے لوگ جو تھے وہ ان جانوروں پر جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے، لیکن آج ان جانوروں کو ہم گوشت کھاتے ہیں، جیسے کہ اونٹ نظر آ رہا ہے، اور گھوڑے کو ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، گدھے کو بھی سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور آسمان دیکھیں، آسمان کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا حسین منظر ہے یہ کہ بلو آسمان، نیلا آسمان ہے، اور اس پر سفید سفید بادل نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اور آج کل تو اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنی پیاری اور زبردست سہولتیں بنا دی ہیں کہ بائک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں ہمیں ٹائم بھی نہیں لگتا۔ اسی طرح گاڑی ہے تو اس میں بھی ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں جو ہے وہ
پتہ بھی نہیں چلتا اور آرام سے ہم پہنچ جاتے. یہاں دیکھیں کشتی، اب یہ پانی کے اندر یہ چل رہی ہے. اس کو چلنا کس نے سکھایا؟ اس کو بنانے والا جو ہے اس کو عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی. پھر اس کے اندر اتنی عقل کس نے، سمجھ کس نے ڈالی کہ اس کو پانی میں جو ہے چلائیں گے اور یہ اس طرح چلے گی. سب سے پہلی کشتی جو بنی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا کہ اس طرح بناؤ. اور پھر وہاں پہ پانی تو نہیں تھا، دریا بھی نہیں تھا، تو ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ ان پہ ہنستی تھی کہ یہ جو ہے خشکی پر چلائیں گے. لیکن جب اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کشتی کے چلنے کا ٹائم آیا تو دریا بھی بہا دیے، پانی بھی لے کر آ گئے جس میں وہ سوار ہوئے تھے. ایئرپلین یعنی ہوائی جہاز، ان کو کس نے اڑنا سکھایا؟ ان کے طریقہ ان کے چلانے والوں کو طریقہ اور عقل سمجھ کس نے دی؟ اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کی سمجھ عطا کی. اچھا، ہمارا سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہ ہے حروف توڑیے. تو حروف توڑیے جو ہوتا ہے وہ حروف کو توڑ کر لکھنا ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس کمپلیٹ حرف ہوتے ہیں، ان کو ہم توڑ توڑ کر لکھتے ہیں. جیسے کہ سورج ہے ہمارے پاس، تو اس میں جو ہے سین، واو، رے، جیم، ان سب کو ہم نے الگ الگ کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ہمارے پاس خالق ہے، تو خالق کا بھی اسی طرح آئے گا کہ خ، الف، لام، قاف. کیا بنائیے؟ خالق. جہاں، جیم، ہے، الف، نون، غنہ، کیا بن جائے گا؟ جہاں. ٹھیک ہے. جیسے مالک، میم، الف، لام، کاف، مالک. تو یہ ایسے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف توڑیے. ٹھیک ہے، یعنی حروف کو توڑنا. اچھا بچوں، کچھ حرف ایسے ہیں جن کی کوئی چھوٹی شکل نہیں ہوتی، جیسے کہ واو ہے، رے ہے، الف ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں جن کی چھوٹی شکل ہوتی ہے. تو اب سین ہے، سین اگر ہم واو کے ساتھ ملائیں گے تو وہ سین کی آٹومیٹک کی چھوٹی شکل آ جائے گی. صحیح ہے. اور اسی طرح خے ہے، تو خے کو جب ہم الف کے ساتھ ملائیں گے تو اس میں بھی خود ہی اس کی چھوٹی شکل آ جائے گی. اور اگر لام ہے اور اس کو قاف کے ساتھ ملائیں گے تب بھی وہ آٹومیٹک اس کی چھوٹی شکل آ جائے گی. صحیح ہے. اسی طرح جیم کو اگر ہم ہے سے ملائیں گے اور ہے کے بعد ہم نے الف ملانا ہے. ٹھیک ہے. تو جیم اور ہے کی خود بخود چھوٹی شکل آ جائے گی. ٹھیک ہے بچوں. اور اسی طرح میم کو جب ہم الف سے ملائیں گے تو میم کی چھوٹی شکل آ جائے گی. اور اگر ہم لام کو قاف سے ملائیں گے تب بھی چھوٹی شکل آ جائے گی. یہ ہمارے پاس حروف تھے، ان کو ہم نے توڑنا سکھایا آپ کو. سیکنڈ حروف ہے ہمارے پاس حروف جوڑیے. اچھا، یہ ٹوٹے ہوئے حروف ہیں، ان کو ہم نے جوڑ کے لکھنا ہے تاکہ آپ کو حروف کو جوڑنا ہے. ٹھیک ہے. تو چ جمع الف جمع نون جمع دال، کیا بن جائے گا؟ چاند. الف جمع نون جمع سین جمع الف جمع نون، انسان. پے جمع واو جمع دال جمع بڑی یہ پودے. پے جمع ہے جمع واو. اچھا، یہاں پر جو ہے آ رہا ہے، یہ جب ہم واو کے اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا دو چشمی ہے. پے کے ساتھ ملائیں گے تو جمع لام، تو کیا بن جائے گا؟ پھول. ہم نے اس نظم میں جو ہے اس سے ٹوٹل 2 کوشچن آنسر سرچ کیے ہیں. تو سب سے پہلے کوشچن ہے، ہم کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم کہتے ہیں. سیکنڈ کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی 5 نعمتوں کے نام لکھیے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی 5 نعمتیں یہ ہیں. نمبر 1 چاند، آسمان، اناج، دریا، پھول یا پودے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، جن کے نام آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر صرف 5 لکھنے تھے تو ہم نے یہاں 5 لکھ دیے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن پر ہٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان حالات میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔